الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں والے شہروں والے لوگ ایمان لے آتے. یہ جو آیت ہے یہ سورہ اعراف کی ہے، 9ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے. اس سے پیچھے قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، ان کی بربادی کا اور اس کے بعد تفصیل کے ساتھ فرعون اور اس کے کارندوں کا تذکرہ. قرآن کریم نے درمیان میں بہت بڑا اصول بیان کیا. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر شہروں والے، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اللہ سے ڈر جاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان پر کھول دیتے. یہ زمین و آسمان کی برکتیں کیا ہیں؟ برکت کس کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی اردو میں بہت یہ لفظ بولا جاتا ہے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے. اسلام نے اس کو بہت زیادہ، ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جواب دینے والا بھی کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ
اور آگے بھائی کیا کما بارکت علی ابراہیم، یہاں بھی برکت کا تذکرہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اٹھا لیجئے، اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمیں برکت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کسی کو دعا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ تجھے برکت دے۔ نکاح کے موقع پر جب نکاح ہوتا ہے دولہا کو دلہن کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ بارک اللہ لکما و بارک علیکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت دے۔ یہاں تک نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوتے ہی قوم کے سامنے خطاب کیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس میں پتہ کیا فرمایا؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے میرے اللہ نے مبارک بنا کر بھیجا ہے، برکت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور سورہ دخان میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے ایسا کلام اتارا ہے، انزلناہ مبارکا، ہم نے یہ برکت والا قرآن اتارا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں برکت والا قرآن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ برکت والا۔ ہم درود ابراہیمی میں کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، برکت عطا فرما، جس طرح آپ نے برکت عطا فرمائی کس کو؟ حضرت ابراہیم کو۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو۔ جب کسی کو اردو میں دعا دینی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کسی کو دینی ہوتی تو کیا کھانے کے بعد بہت ساری موقعوں پر دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں مثلا دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد کیا کہا؟ اللہم بارک لنا فیہ وزیدنا۔ اور صرف یہی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مسلمان آپس میں تجارت کرے، کوئی سودا کرے، کوئی لین دین بے کرے، اور دونوں جدا ہونے سے پہلے بیچنے والا اگر اس میں کوئی عیب ہو، بھائی توجہ ذرا، اگر اس سودے میں کیا ہو؟ عیب ہو، اور بیچنے والا اس عیب کو بتا دے، بتا کر بیچے، اللہ اس کو برکت دیتے۔ اگر وہ بتائے نہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے برکت کھینچ لیتے۔ یہ اتنا برکت کا تذکرہ، یہ برکت ہے کیا؟ بس آج مجھے یہی بات عرض کرنی ہے کہ یہ برکت ہے کیا؟ برکت کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، اور قرآن و سنت میں برکت کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس چیز میں جو فائدہ ہے اللہ وہ آپ کو دے دے، اور اس چیز کو خریدنے سے آپ کی ضرورت اچھی طرح 100% پوری ہو جائے، بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت۔ مثلا آپ نے کھانا کھانے لگے ہیں، اس کھانے میں جو برکت ہے مقصد یہ ہے کہ کھانا جسم کی ضرورت کو پورا کر دے، یہ ہے برکت۔ اور بھائی اگر اس پر غور کیا جائے تو برکت ایک ایسی روحانی طاقت ہے، برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر نہ آنے والی ایسی قوت ہے کہ اگر اللہ وہ برکت دے دے سب کچھ ٹھیک، بہترین، اعلیٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ برکت کھینچ لے تو پھر تھوت رہ جاتا ہے جس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ آج دنیا برکت کو نظر انداز کر کے عدد، کثرت، گنتی کی طرف بھاگ رہی ہے۔ ہر بندے کی کوشش ہے کہ میرے کاروبار میں جتنی آمدن ہے یہ ڈبل کیسے ہوگی۔ ہر دکاندار تاجر یہ کوشش کر رہا ہے میری ہر روز کی جتنی آمدن ہے یہ ڈبل کس طرح ہوگی۔ ہر سرکاری ملازم کی یہ کوشش ہے کہ میں جس اسکیل میں کام کر رہا ہوں میرا درجہ بڑھ جائے، کسی طرح میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ اس وقت پوری دنیا کثرت کی طرف بھاگ رہی ہے،
عدد بڑھ جائے، گنتی بڑھ جائے، اور بھائی کثرت ہو بھی رہی ہے، عدد بڑھ بھی رہا ہے، لیکن وہ صرف عدد ہی بڑھ رہا ہے اور پلے کچھ ہے نہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت جتنے تجارتی فیکٹریاں، معاملات، تجارت جس سطح پر ہو رہی ہے، بھائی تاریخ میں اس سے پہلے انسانوں کے پاس کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ لیکن دنیا میں غربت بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ بھائی توجہ کرنا ذرا، غربت بڑی ہے کہ ذرائع آمدن آج بڑے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ غربت بھی، کھانے پینے کی اشیاء بڑی ہیں لیکن غربت بھی، کمانے والے بڑھ گئے ہیں لیکن گھر چل نہیں رہا، 2 کنال کے گھر ہیں، دل نہیں لگ رہا، پہلے 5 مرلے کے مکان میں 3 فیملیاں سارا کچھ اللہ جل جلالہ زندگی گزار دیتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ ہے بھائی کس پر؟ کثرت پر، اور کثرت سے کام بنتے نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر لوگ ایمان لے آتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتیں اتار دیتے۔ قرآن کریم معراج کا سفر کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور بھائی آگے کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ صرف یہی نہیں، رات میں ایک جگہ عرض کر رہا تھا، بیت اللہ کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، میں آج لفظ برکت نکالنے بیٹھ گیا قرآن کریم اور احادیث سے، شمار کر 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 جب وہ 80 تک پہنچ گیا نا، میں نے کہا بس اتنا کافی ہے۔ بھائی سن رہے میری بات؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اول الناس للذی ببکۃ مبارکہ، ہم نے زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ، اور اس میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے، یہ اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول اس لفظ کو اتنا استعمال کیوں کر رہے؟ اس وجہ سے کہ اگر اللہ تعالی کسی بندے کو برکتیں دے دے، اس کا تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالی برکتیں چھین لے تو زیادہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے برکت مانگی، مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ ہم وہ اسباب اختیار کریں جس سے ہمارے معاملات میں برکت ہوگی۔ ہم وہ بھائی اسباب اختیار کریں جس میں، شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک مرتبہ برکت کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے۔ برکت کے عنوان پر کیا کر رہے تھے؟ بعض مرتبہ کوئی خاص کیفیت ہوتی ہے، مجلس کے بعد ایک ان کا مرید آ گیا، وہ تھوڑا سا بے تکلف تھا، اس نے کہا حضرت آپ یہ کیا بات کرتے ہیں برکت برکت برکت، ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تھا وہ ماڑا اور غریب آدمی، اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کو ٹال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آیا، کہنے لگا حضرت میرا حج کا ارادہ ہے لیکن میں بڑے سالوں سے کوشش کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ کوشش کر رہا ہوں، کچھ بن نہیں رہا، تو میرے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت نے دعا بھی کر دی، حضرت نے دعا بھی کر دی، اور جیب سے 1 درہم نکالا، کہا چلو یہ لے لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کرے۔ وہ تھوڑا سا بے تکلف تھا، اس نے کہا حضرت 1 درہم سے حج ہوگا؟ کیا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو مجھے پتا نہیں کہ 1 درہم سے حج ہوگا کہ نہیں ہوگا، اتنا میں جانتا ہوں کہ ہے یہ برکت والا، ہے یہ کیا؟ چونکہ حلال ہے 100% برکت والا۔ اس نے بھی جیب میں ڈال لیا۔ جب خانقاہ سے نکلا، واپس آ رہا تھا، راستے میں اتفاق سے وہ حج کے دن تھے، پیدل قافلے جا رہے تھے حج والے، قافلہ جا رہا تھا حج والا۔ ان میں سے ایک صاحب نے اس کو کہا یار حج جانا ہے، ہمارا ایک بندہ
پیچھے سفر میں اللہ کو پیارا ہو گیا، ایک سواری خالی ہے، آپ نے حج پہ جانا ہے، کہنے لگا بھی میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو 1 درہم ہے، میرے پاس کیا ہے، 1 درہم ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ ان کو پتہ اس زمانے میں حاجی بہت تھوڑے ہوتے تھے، آج کا زمانہ تھوڑی تھا۔ اس زمانے میں تو پوری دنیا سے 3-3 4-4 ہزار حاجی صرف اکٹھا ہو پاتا تھا، اور پیدل سفر کرتے تھے، 4-4 مہینے پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے، اور رستے میں اکثر حاجیوں کا انتقال ہو جاتا تھا سفر کی وجہ سے۔ کہا یار ہمارے ایک حاجی کا انتقال ہو گیا، سواری خالی ہے، تو آپ آ جاؤ میرے پاس۔ انہوں نے کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ بٹھا لیا انہوں نے دیکھا بیچارے کے پاس کچھ ہے نہیں، انہوں نے کہا یار ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ہے، ساتھ لے گئے، اس کو کھلاتے پلاتے رہے، حج کیا، کیا حج کیا، اور حج کر کے واپس لے آئے اسی طرح۔ اور جب وہاں سے اترے کہا یہ لو بھائی تمہاری منزل آ گئی۔ اب جب وہاں سے اترا نا، اب شرمندہ ہو، کیونکہ اللہ نے برکت کا کیا کروا دیا، مشاہدہ کروا دیا۔ تو حضرت رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا، بڑا مؤدب، ہاتھ چومے چکے، 2-3 مرتبہ مزاح کر چکا تھا کہ یہ کیا مولوی والا کام ہے، برکت 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 برکت۔ حضرت نے فرمایا بے ہوا کیا ہے، کیوں اتنے باری جا رہے ہو؟ اس نے درہم نکال کے حضرت کے ہاتھ پہ رکھا، اس نے کہا حضرت اللہ کی قسم اس 1 درہم میں جو برکت ہے مجھے وہ سمجھ آ گئی، اس 1 درہم پر میں نے حج کر لیا، میں نے کیا کر لیا ہے، حج کر لیا۔ اور بھائی برکت لفظوں سے سمجھ نہیں آتی، آج بے برکتیاں ہیں، دن رات کما کما کے بھی پوری نہیں پڑ رہی ہے، زندگیاں یوں گزر رہی ہیں۔ سب سے بڑی برکت کی دلیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر ہے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت سب سے چھوٹا، بھائی صرف کتنا، وہ تو عمر ہوئی نا، زمانہ نبوت صرف 23 سال، صرف کتنا، 23 سال۔ 23 سال میں انسانی تاریخ میں دنیا کا کوئی انقلاب آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے۔ انقلاب کیا، یہاں 23 سال مکان بناتے بناتے لگ جاتے، یہاں 23 سال مکان بناتے بناتے لگ جاتے، ملک اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہوتے صدی لے جاتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سالوں میں ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا، کیا اپنے کیا پرائے، کیا اپنے کیا پرائے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے اس کو تحت الاسباب بیان نہیں کیا جا سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی برکت تھی۔ اور یہی برکت حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، وہ میرے اللہ نے مجھے بابرکت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم پر ایسا قرآن اتارا ہے جو کیا ہے، اور اللہ خود کیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ بھئی کیا ترجمہ کریں گے، بابرکت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اتارا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کی صفت جگہ جگہ برکت آ رہی ہے، انبیاء کی صفت برکت آ رہی ہے۔ برکت اللہ تعالی کی طرف سے وہ روحانی ایسی طاقت ہے کہ انسان جو چیز خریدے اس کے لیے کافی وافی ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اللہ کے نبی نے ایک دن ان کو راضی ہو کر دعا دی، 10 سال کے بچے تھے، سارا دن حضور کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، انس اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے، اللہ تیری اولاد میں بھی برکت دے۔ 2 دعائیں دی، اللہ تیری اولاد میں بھی برکت دے اور اللہ تعالیٰ تیرے مال میں بھی برکت دے۔ خود فرمایا کرتے تھے 100 سال کی عمر ہو گئی، کہنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو برکت کی دعا دی، کثرت کی نہیں، یہ نہیں کہا اللہ تجھے کروڑوں دے، یہ نہیں کہا اللہ تجھے اربوں دے، یہ کہا اللہ تجھے کیا دے؟ فرمایا میری صورتحال یہ ہے
کہ میں اپنے خاندان کے 62-63 افراد تو وہ ہیں جو زندگی میں دفن کر چکا ہوں، اور بیٹے کتنے، بیٹیاں کتنے، پوتے کتنے۔ حضرت انس آخری عمر میں ان کو پہچانتے نہیں تھے، اور اللہ نے سارے حافظ بنا دیے، اللہ نے سارے کیا بنا دیے؟ اور کہنے لگے اللہ کے نبی نے جو میرے مال میں برکت کی دعا دی، اس کا اثر یہ ہے کہ بعض مرتبہ میں سونا لا کر، بعض مرتبہ میں اتنا نفع ہوتا گھر میں سونا لا کر لکڑی کو توڑنے والے کلہاڑے سے اس کے ٹکڑے کرتا تھا، اور لوگ میرے پیچھے لگے رہتے تھے درخواست کرنے کے لیے، انس اپنے کاروبار میں ہمارے پیسے شامل کر لیں، انس اپنے کاروبار میں۔ کیوں؟ سب کو پتا تھا یہ بازار سے مٹی خرید کے لاتا ہے، وہ بھی سونے کے ریٹ کو پہنچ جاتی۔ یہ ہے برکت بھائی۔ یہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس وقت ہر بندہ معاشی طور پر پریشان ہے، زندگیوں میں برکتیں نہیں رہی، اولاد میں برکت نہیں، گھروں میں برکتیں نہیں، کھانے میں برکتیں نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اللہ سے برکت مانگتے بھی نہیں، ہم اللہ سے برکت مانگتے بھی نہیں ہیں، اور جہاں برکت نہ ہو وہاں تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ بھائی برکت کس کے ساتھ ہے؟ بڑوں کے ماننے میں برکت ہے۔ آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لو، جہاں جہاں رشتے ماں باپ نے کیے ہیں وہ زیادہ چلتے ہیں، جہاں آج کی نئی نسل خود کرتی ہے وہ زیادہ چلتے ہیں۔ بھائی بولو سارے، نوجوان نہیں مانتے آپ کی اس بات کو؟ ہاں، نوجوان اس کو نہیں مانتے، وہ اس وقت مانتے ہیں جب کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ طلاق کے دروازے پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت مع اکابرکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے کس میں؟ تمہارے بڑوں کے فیصلوں میں برکت رکھی، اور ہم اس بات کو سمجھتے نہیں، ہم اس بات کو سمجھتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دعا دی۔ اللہ کے نبی جب بھی کسی کو دعا دیتے کیا فرماتے؟ اللہ تجھے برکت دے۔ جتنی مسنون دعائیں ہیں ان میں برکت کے الفاظ ہیں، اور اگر برکت نہ ہو پھر پیسہ جتنی رفتار سے آتا ہے اتنی ہی رفتار سے جاتا ہے۔ انسان جو استعمال کرتا ہے، پیسہ جو ہے بیماریوں کی نظر ہو گیا، فلاں فضول کام کی نظر ہو گیا، حج کرتے کرتے 40 سال گزر گئے، کروڑوں آیا کروڑوں گیا، حج نہ کر سکے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی ہے بھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی ہے ہمارے اور یہ جو برکت ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق صرف مال سے ہے۔ نہ بھائی، اپنی صحت سے، اولاد سے، ہر چیز میں برکت کے معاملات ہیں۔ اللہ کے نبی جب بھی کوئی نئی چیز خریدتے تو اے اللہ اس کے اندر جو برکت ہے وہ مجھے عطا کر۔ وہ کیا کر؟ اسی لیے آپ 1400 سالوں میں بڑے بڑے لوگوں کا مطالعہ کر لیجئے، انہوں نے زندگیوں میں اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں، پاکستان میں، پاک و ہند میں اللہ نے ایسے لوگ کیے، ان کی زندگی کی جتنی تصانیف ہے ہم ساری زندگی لگا کے ان کی تصانیف پڑھ نہیں سکتے، ان کی تصانیف بھائی پڑھ نہیں سکتے۔ برکت اللہ نے رکھی ہے، اوقات کی برکت، مال کی برکت، صحت کی برکت۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم میری اطاعت کرو، جب تم میری اطاعت کرتے ہو تو میں اس پر راضی ہوتا ہوں، اور جب میں کسی سے راضی ہو جاتا ہوں پھر میں اس کو برکت دے دیتا ہوں۔ پھر اس کو کیا دے دیتا ہوں؟ برکت۔ ہمارے یہاں جلتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، برکت کے اسباب ہم اختیار نہیں کرتے۔ اگر ہم برکت کے اسباب اختیار کریں، سچی بات یہ ہے عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اگر برکت کے ساتھ اولاد کی برکت مل جائے تو بیٹے کے پاس لمبی چوڑی ڈگری نہیں ہوگی، لیکن یہ بیٹا ماں باپ کے لیے راحت کا سبب ہوگا۔ اور اگر اولاد میں برکت نہ ہوئی، سارے بیٹے ڈاکٹر ہیں لیکن ماں باپ کو ان سے راحت نصیب نہیں ہوگی۔ اگر برکت نہ ہو، پیسہ بہت زیادہ، بے چینی بڑھ گئی۔
میرے ساتھ بھی اس طرح کے دسیوں واقعات ہوئے ہیں. لوگ ایک مرتبہ میں نے یہ واقعہ جب پڑھا نا اپنے بڑوں کی کتابوں میں نے کہا یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. عجیب اتفاق ہوا، خود میرے ساتھ پیش آ گیا. میں سیالکوٹ ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو وہ جو میرے میزبان تھے جن کے یہاں میرا کھانا تھا، ان کی خاتون کہنے لگی میں نے مجھ سے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی، کچھ سوالات تھے گھر میں، اس طرح. میرا نمبر لے لیا اس نے. میں سمجھ گیا کہ سوال کچھ اور ہے. جب میں یہاں آیا نا تو اس خاتون نے مجھ سے سوال کیا. اب وہ صاحب کتنے مالدار ہیں آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ سیالکوٹ میں سب سے زیادہ جو 3 بندے حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. بھائی وہ غریب ہوگا. ان کی اہلیہ فون پر مجھے کہا مفتی صاحب میرے شوہر آپ سے رابطے میں رہتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، بہت اچھے ہیں، گھر میں 4 6 گاڑیاں ہیں، قیمتی ترین گاڑیاں ہیں، ایسی گاڑیاں بھی ہیں سیالکوٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور 4 کنال میں تمام پتہ نہیں کیا کچھ ہے ان کے پاس. پھر پریشانی کیا ہے؟ مجھے جو جیب خرچ ہے نا وہ تھوڑا دیتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ یار وہ تو بڑے سخی آدمی ہیں. مجھے درمیان میں خیال ہوا پوچھ ہی لوں کتنا. میں نے کہا بہن کتنا جیب خرچ دیتے ہیں؟ کہنے لگا مجھے صرف 1 لاکھ روپے جیب خرچ دیتے ہیں. کتنا؟ صرف 1 لاکھ روپے. ہاں. میں نے ان سے کہا میری بہن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو 1 لاکھ دیتے ہیں، آپ کو 10 لاکھ بھی دے دیا جائے وہ تھوڑا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو خرچ تھوڑا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کو مل رہا ہے ناشکری کی وجہ سے اس میں برکت نہیں ہے. ناشکری کی وجہ سے اس میں برکت نہیں ہے. برکت اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی طاقت ہے. میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، ہمارے بڑے اللہ سے برکتیں کیوں مانگتے گئے؟ اے اللہ برکت دے، اے اللہ برکت دے. برکت کا ایک شوز لیں گے آپ، وہ 4 سال آپ کے ساتھ چلے گا، اور بے برکتہ لے کے پہلے دن ہی مسجد میں آئیں گے تو ہو جائے گا. کیوں بھئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ برکت والی ایک گاڑی لی. میرے ایک عالم دین ہمارے دوست ہیں، ان کے ابا نے 71 میں ٹریکٹر لیا تھا. اب بوڑھے ہو گئے، چارپائی پر پڑے ہیں. وہ ٹریکٹر جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا، بیچنے نہیں دیتے، سکریپ ہو گیا. کہنے لگے جی ہم ابا جی کو بڑا زور لگاتے ہیں اب اس سے کیا نکالنا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ اتنا برکت والا ہے، میں تو مزدور آدمی تھا، سارا کچھ اللہ نے مجھے اسی سے دیا، سارا کچھ اللہ نے مجھے اسی سے دیا ہے. حقیقت یہ ہے ہم برکت کی طرف نہیں جاتے، بھاگ دوڑ ہے، تنخواہ ڈبل ہو جائے، آمدن ڈبل ہو جائے. اور اگر خود دکاندار ہے، 2 بیٹوں کے کاروبار ہو گئے، تیسرے کے بھی کرنا ہے، چوتھے کا بھی کرنا ہے، اور اوپر سے رات کو نیند نہیں آتی، رات کو نیند نہیں آتی. برکت کے اسباب، برکت کس سے آتی ہے؟ ایمان سے آتی ہے. برکت تقوی سے آتی ہے. برکت حلال سے آتی ہے. برکت جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے آتی ہے. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اور وہاں حضرت کے الفاظ پتہ کیا ہے کہ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ڈوب کے مرنے کے لیے کافی ہے. پھر وہ واقعہ لکھا اور فرمایا کہ یہ ہمارے آنکھوں دیکھا واقعہ، کہیں سنا نہیں. سہارنپور میں جہاں شیخ رہتے تھے وہاں تجارتی کوٹھیاں تھی انگریزوں کی، ان میں آگ لگ گئی، اور جہاں ان کا تجارتی گودام ہوتے تھے رہتے ذرا 10-12 کلومیٹر انگریز دوسری جگہ. کہنے لگے جب ان کوٹھیوں میں آگ لگی نا تو ایک انگریز کے جو مسلمان ملازم تھے بھاگ کر اس انگریز کے پاس گئے. وہ اس وقت اتفاق سے کوئی تحریر لکھ رہا تھا. اسے کہا حضرت، اس کو کہا جناب آپ کے گودام کو آگ لگ گئی ہے. اس نے یوں دیکھا پھر لکھنے لگ گیا. زور سے کہا گودام کو آگ لگ گئی ہے، زندگی کی ساری جمع پونجی ہے. اس نے پھر دیکھا مسکرا کے پھر لگ گیا. ملازموں نے کہا سر گودام کو آگ لگ گئی ہے، کچھ کریں. اسے کہا میرا گودام نہیں جلتا، میرا کافر ہے، انگریز ہے، میرا گودام نہیں جلتا. ملازموں نے پوچھا جی کیوں؟
کہنے لگے میں مسلمانوں کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ خود کافر ہے، زکوٰۃ کو نہیں مانتا. میں مسلمانوں کے کیا کس کو رہا؟ مسلمانوں کو. میں مسلمانوں کے نبی کے بتلائے ہوئے قانون اور اصول کے مطابق کیا دیتا ہوں؟ زکوٰۃ دیتا ہوں. میرا مال. ملازم حیرت زدہ ہو گئے، بھاگ کر دوبارہ گئے کہ دائیں بائیں کے سارے گودام جل گئے، صرف اسی ایک بندے کے گودام کو اللہ نے بچا لیا. شیخ نے وہاں لکھا کہ جب کافر زکوٰۃ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے اور وہ زکوٰۃ کی افادیت کو سمجھتا ہے تو آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ بھائیو، گناہ سے مال کی برکتیں کم ہوتی ہیں. خود قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا ہے. سورہ طٰہٰ میں کیا ہے؟ آج کل ہماری نوجوان نسل کو نا ننگا ہونے کا بڑا شوق ہے. صبح کو ورزش کرتے تھے نا نوجوان، یہ چڑی چکا کھیل رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں، کسی نے اتنا پہن رکھا، کسی نے اتنا پہن رکھا. اللہ کی کتاب پر غور نہیں کرتے. قرآن کریم سورہ طٰہٰ میں کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم حضرت حوا سے کہا کہ اس درخت وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ آنا، اس کا پھل نہ کھانا. بھول کر کھا لیا. آگے سورہ طٰہٰ میں الفاظ ہے جیسے ہی کھایا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ اس نافرمانی کی نحوست یہ پڑی کہ جنت کا لباس اتر گیا. جنت کا لباس اتر گیا. اس سے پتہ چلا کہ بے حیائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لیتے. اللہ تعالیٰ بھائی کس کو اٹھا لیتے ہیں؟ برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں. صحابہ اکرام، ان کے واقعات پڑھ لیجئے. اللہ نے ان کو اتنی برکتیں دی، وہ تو بہت اونچے لوگ ہیں یار. ہم اپنے بڑوں کو پوچھ لیجئے، اپنے بڑوں سے پوچھئے کہ جناب گندم، 1 من گندم کس طرح 6 ماہ کافی ہو جاتی؟ 4 ایکڑ کی آمدن جو ہے وہ پورے خاندان کے لیے کیسی کافی ہو جاتی؟ اب وہ کھادے ڈال 1 ایکڑ کی پیداوار 70 من پر لے گئے، پوری پڑتی نہیں ہے. ذرا یہاں جو 70 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھئے کہ جناب آپ کو 60 سال کی تو ہوش ہے، اس زمانے میں شادیوں پر کھانا کتنا پکتا تھا اور کتنوں کے لیے کافی ہوتا؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کتنا پکتا تھا اور کتنوں کے لیے؟ اور اب جو کھانا پکتا ہے، توبہ توبہ توبہ، وہ جاتا کدھر ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے سچی بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیے. اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیے؟ اللہ ہماری صحتوں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہماری جوانیوں میں برکت دے. اب جوانیوں میں برکت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کو برکت کے ذریعے بیان کر رہے ہیں. بھائی ذرا اس نقطے کو سمجھنا. حضور علیہ السلام فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کس کے ذریعے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح میں برکت رکھی ہے، اور ایک جگہ فرما دیا ہم نے رات کی نیند میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے. اس کی بے برکتی دیکھ لو. 40 سال عمر ہوتی ہے، چہرہ یوں ڈھلک رہا ہوتا ہے جس طرح 80 سال عمر ہو گئی ہے. کیوں؟ صحتوں میں برکت نہیں. ساری رات اس نئی نسل نے جاگنا اور سونا کب ہے؟ میں بڑی مرتبہ یہ جملہ عرض کرتا ہوں اور تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتے ہوئے. ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے لیے فجر کی جو اذان ہے وہ سو کر اٹھنے کے لیے تھی، اور اب جو فجر کی اذان ہے نئی نسل کے لیے وہ سونے کے لیے. اسی لیے عمر کتنی ہے؟ 30 سال. چہرے کی جرجریاں دیکھو جیسے 50 سال ہے. کیوں؟ دن کو سوتے اور رات کو جاگتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے رات کی نیند میں برکت رکھی ہے. ہم نے کس میں رکھی ہے برکت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھانا کھا رہے ہیں. بھائی توجہ کرنا ذرا، سارے اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، درمیان میں کھانا ہے. حضور نے فرمایا درمیان والے کھانے کو نہ چھیڑنا، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے.
ایک بدو آیا, اس نے درمیان میں ہاتھ مارا, سارا اٹھا کے لے گیا. حضور نے فرمایا تمہارے کھانے کی برکت ہو گئی. برکت نظر نہیں آتی, یہ ایک غیبی طاقت ہے. بھائی برکت کیا ہے؟ بھائی سمجھ رہے ہو؟ برکت ایک غیبی طاقت ہے. ہاں یہ ایک نکتہ آپ سے عرض کروں, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ جو برکت رکھی اس میں بعض دفعہ ظاہراً عدد بڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 معجزات ایسے ہیں کہ 1 کلو دودھ جو ہے وہ 70 بندوں کے لیے کیا ہو گیا؟ کافی ہو گیا. وہاں عدد بھی بڑھ جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے جو برکت رکھی, عدد نہیں بڑھتا, اس کی افادیت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے. اس کی افادیت کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے؟ اب ایک مزدور آدمی ہے, میں ایسی زندگی میں 10 مزدوروں سے ملا ہوں, مزدوری کرتے ہیں, ماشاءاللہ وہ مزدوری کر کر کے بیٹوں کو ڈاکٹر بنا لیا. یہ تھی برکت. اور ادھر سے باپ جو ہے کروڑوں کماتا ہے, اور اس کی جو اوپر والی آمدن ہے وہی کروڑوں میں ہے. اوپر والی آمدن کتنے میں ہے؟ کروڑوں میں ہے. ماشاءاللہ بیٹا ڈاکٹر بنایا, دہریہ ہو گیا, منکر خدا ہو گیا, ماں باپ کا نافرمان ہو گیا. اولاد جس مقصد, برکت کہا اس کو جاتا ہے, جو چیز جس مقصد کے لیے لی ہے وہ اس کے لیے کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے, کافی ہو جائے. اور اگر کافی نہیں ہو رہی تو مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کے عدد کو بڑھاؤ. بھائی مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کے اندر سے اللہ نے کیا اٹھا لی ہے؟ برکت اٹھا لی. وگرنہ یار 50 سالہ عمر, 70 سالہ عمر, 80 سالہ عمر, تصانیف کتنی ہے؟ 1600. ہم نے اپنے بعض اساتذہ ایسے دیکھے ہیں 60 سال عمر, شاگردوں کی تعداد حفظ کتنے بندوں کو کروا دیا؟ 10,000 حفظ کے شاگرد. کتنے؟ اتنی برکت. میں نے ہمارے جو حفظ کے استاد تھے ان کے اوقات میں برکت دیکھی. یوں بیٹھے بیٹھے چند گھنٹوں میں قرآن آرام سے مکمل ہو گیا. برکت. بھائی یہ کیا ہے؟ برکت ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اس وقت معاشی تنگی, پریشانیاں, بے چینی, ہم ذرا وہ اسباب تلاش کریں جس سے برکت ہوتی ہے. صلہ رحمی سے برکت ہوتی ہے, زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے, حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا. بھائی اس سے کیا ہوتی ہے؟ اللہ جل جلالہ حلال کے اندر برکت رکھتا ہے, اور حرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ بے برکتی رکھی ہے, نحوست رکھی ہے, لعنت رکھی ہے. اسی لیے آج دنیا کما رہی ہے, لیکن اور ادھر سے صورتحال یہ ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی. بھئی حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ برکت رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ایک کنارہ پانی میں ڈبو کے جس بیمار کو پلاتے اللہ تعالیٰ کیا دے دیتے؟ اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے. اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے. اور اللہ جو کمائی کرتے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد میں اور خیر پیدا کرتے, اولاد کا دل و دماغ کھل جاتا. خود ذہنی کے اسباب میں سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استادوں کو درخواست کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میرا حافظہ کمزور ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اللہ کی نافرمانی سے انسان کی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں. انسان کی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں. اس سے منع کیا. اور گناہ کی نحوست کے تذکرے, بے برکتی. میں ایک بات اکثر آپ کو سنا کرتا ہوں, یہ کمزور نہیں ہے بات. امام ابو داود جیسے محدث نے ابو داود میں ایک جگہ کہا, بھائی سنتے ہیں میری بات, امام ابو داود صحاح ستہ کے مصنفین میں سے ایک مصنف ہیں. وہ لکھتے ہیں, کہنے لگے میں جب مصر گیا تو میں نے مصر میں گندم کا جو دانہ تھا اس کو کھجور کی گٹھلی کے برابر دیکھا. کتنا بھائی؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر. کدھر گئے؟
میں ڈسکا میں ایسے دوستوں سے جانتا ہوں، مجھے ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گیا اب تو، وہ آلو کاشت کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے مفتی صاحب میں اس پر قسم کھاتا ہوں ہم جو آلو اگاتے تھے اس کا ذائقہ شکرگندی سے اعلیٰ ہوتا تھا، شکرگندی سے اعلیٰ ہوتا تھا۔ یہ برکتیں تھیں بھائی، یہ کیا تھی؟ برکتیں تھیں۔ اور آج ہم پر بے برکتی مسلط ہے، اس کے پیچھے نحوستیں۔ یہ جس خاتون کا تذکرہ میں نے کیا کہ جیب خرچ کتنا مل رہا ہے؟ 1,00,000 روپے، پوری نہیں پڑ رہی، کیوں؟ اسراف ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جس زندگی میں اسراف ہوگا اللہ وہاں برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تو قرآن نے اسی لیے تو منع کیا۔ فضول خرچی بے برکتی کا ایک سبب ہے، حرام بے برکتی کا ایک سبب ہے، ماں باپ کی نافرمانی بے برکتی کا ایک سبب ہے، سود بے برکتی کا ایک سبب ہے، اور وراثت ان کے حقداروں کو نہ دینا یہ بے برکتی کا ایک سبب ہے، بے برکتی کا ایک سبب ہے، نماز نہ پڑھنا یہ بے برکتی کا ایک سبب ہے، یہ بے برکتی کا ایک سبب ہے، اور بے حیائی اور فحاشی کی طرف جانا یہ بے برکتی ہے، اور اس سے جسم تباہ ہوتے، اس سے بھائی کیا تباہ ہوتے؟ جسم تباہ ہوتے۔ قرآن نے ویسے بھی کہہ دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتے۔ زمزم کا کنواں ایک ہے، صدیوں سے ساری دنیا پی رہی ہے، اس کا پانی کیوں نہیں ختم ہوتا؟ کیوں بھائی اس کا پانی کیوں ختم نہیں ہوتا؟ قرآن ایسا چشمہ صافی ہے، قیامت تک انسان اس سے سیکھتا رہے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے بارے میں صحابہ اکرام، ایک صحابی کو ایک چادر دی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھاری دار چادر لے کر آئے، ایک صحابی نے مانگ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، 6 نسلوں تک وہ چادر چل رہی ہے۔ بھائی کتنے تک؟ یہ برکتیں ہیں بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ برکتیں۔ ہمارا، میں اس کو مانتا ہوں، جہاں بھی بات ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، جب یہ بجٹ آتا ہے کسی کے مضامین پڑھ لو کہ جی حکومت پالیسی یوں بنائیں یوں بنائیں، وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں میرے بھائیوں۔ روحانی دنیا بھی کچھ ہے، غیبی دنیا بھی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ غیبی معاملات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ غیبی معاملات بھی ہیں، برکت کا کچھ اللہ کا غیبی نظام بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر موقع پر کیا سکھایا گیا؟ نکاح ہوتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میاں بیوی کو جو مبارکباد دو گے کس طرح دو گے؟ بارک اللہ لکما و بارک علیکما، اللہ تم دونوں کو کیا دے؟ چلے ایک واقعہ سنائی دوں، بار بار ذہن میں آ رہا ہے لیکن وہ میں ذرا اس کو صاف لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سفر پر تھے، چھوٹے بیٹے، چھوٹے بچے تھے، فوت ہو گئے، سفر سے واپس آئے، گھر میں بیٹے کی میت ہے۔ ام سلیم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی عقل مند ترین عورت حضرت انس کی والدہ ام سلیم، اور اللہ کے نبی ان کی عقل کی فرمایا کہ یہ مدینہ کی عقل مند ترین عورت ہے۔ ان کے فضیلت میں کئی حدیثیں ہیں ام سلیم، اور اللہ کے نبی سے ایسا لگاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جب بھی گھر آتا، ہمارے گھر میں اچھا کھانا پک رہا ہوتا تھا نا، تو مجھے یقین ہوتا تھا اچھا کھانا پکا کے سب سے پہلے میری امی نے یہ کہنا ہے جاؤ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا کر آؤ۔ اور ایسی حضور سے محبت کرنے والی اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے تو سوچا کہ کیا ہدیہ دوں حضور کو۔ حضرت انس چھوٹے بیٹے تھے، ان کو لے کر حضور کی خدمت میں گئی، اللہ کے رسول آپ کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، گھر کے کام کاج کرنے والا، میرے بیٹے کو اپنا خادم بنا لیجیے، آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس نے 10 سال خدمت کی، ایسی عظیم عورت۔ چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا، شوہر گھر آئے، لمبے سفر سے آئے، چھوٹے بچے کی میت ہے گھر میں۔ گھر فوراً خیال ہوا کہ میرا شوہر پیدل سفر سے کئی دنوں کے بعد آیا ہے، خوش آمدید کہا، استقبال کیا، سارا کچھ کیا۔ شوہر نے بچوں کی خیر خیریت پوچھی اور کہا جب میں گیا تھا چھوٹا بیٹا بیمار تھا، کہا سکون میں، بہت اچھی حالت میں ہے۔
حالانکہ بیٹے کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کی خدمت کی، کھانا کھلایا، سارا کچھ، تھکا ماندہ آیا، رات کا وقت ہے، باقی بچے سوئے پڑے ہیں، بستر بچھایا، ابو طلحہ مزے سے سو گئے۔ جب تہجد کے وقت اٹھے تو پھر ان سے کہا ابو طلحہ ذرا ایک بات بتا، اگر تیرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہو، وہ کہے یار میری امانت واپس کرو، تو تجھے ناراض ہونے کا، پریشان ہونے کا حق ہے؟ ابو طلحہ کہنے لگے بھائی جس کی امانت ہے میں کیوں پریشان ہوں گا، وہ تو واپس کرنی ہے۔ کہا کوئی حق نہیں ہے پریشان ہونے کا؟ کہنے لگا کوئی حق نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا پھر جو تیرا چھوٹا بیٹا تھا نا، وہ اللہ نے تجھے بطور امانت دیا تھا، اللہ نے تجھ سے واپس لے لیا، تجھے پریشان ہونے کا حق نہیں۔ ابو طلحہ بہت دکھی ہوئے کہ اللہ کی بندی مجھے پہلے بتاتی۔ اس میں ایک بات، اہم بات اور بھی ہے، میں اس کو یہاں کہہ نہیں سکتا۔ اللہ کی بندی مجھے پہلے بتاتی۔ بہت پریشان ہوئے اپنے ازدواجی تعلق کی وجہ سے۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کو ساری بات بتائی۔ اللہ کے نبی نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا ابو طلحہ اللہ تجھے برکت دے۔ کیا کہا؟ اللہ تجھے برکت دے۔ اہل علم نے لکھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے ابو طلحہ کو، انصاری کو دیے، اور 7 کے 7 بیٹے بڑے بڑے علماء اور فقہاء میں سے ہوئے۔ یہ ہے برکت۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا مزاج ہے کہ موضوع پر رہنا۔ آج میں نے برکت پر بہت زیادہ زور دیا۔ آپ حضرات میرے لیے، میں آپ کے لیے مسلسل دعا مانگے، اے اللہ ہمارے مالوں میں برکتیں دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، اے اللہ مدینہ کے مد میں برکت دے۔ کیوں جی، حدیث ہے کہ نہیں؟ اے اللہ مدینہ کے نبی اس راز کو جانتا ہے برکت کیا ہے۔ آج کی دنیا اس راز کو اے اللہ مدینہ کے پیمانوں میں برکت دے۔ اللہ کے نبی گھر سے نکلے، دیکھا کہ مدینہ کے باغات جو کھجور ہیں وہ پھولوں سے لدی ہوئی ہیں، تازہ پھول نکل رہا ہے۔ اے اللہ مدینہ کے باغوں میں برکت دے۔ اللہ کے نبی کسی کو دیکھتے برکت دے برکت دے برکت دے۔ پتا تھا کہ برکت ایسی غیبی طاقت ہے، اللہ جب کسی کے پاس برکت کے دروازے کھولتا ہے، بظاہر عدد کے اعتبار سے چیز تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا فائدہ نسلوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر